نور ڈری ہوئی اور روتی ہوئی سہمی ہوئی پھپھو کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ پھپھو کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا ہوتا ہے۔ پھپھو کہتی ہے کہ نور تم تو بھروسے کے قابل ہی نہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں نے تم جیسی لڑکی پر بھروسہ کیا۔ وہ نور کا موبائل نور کے قریب لے جا کے کہتی ہے بتاؤ یہ ذوالفقار شاہ کا نمبر تمہارے موبائل میں کیا کر رہا ہے؟ نور روتے ہوئے ان کو یقین دلاتی ہے کہ پھپھو مجھے نہیں پتا میرے خلاف یہ سازش کس نے کی ہے۔ سالار جھوٹ بول رہا ہے، سالار نے ہی مجھے اس سازش میں پھنسایا ہے۔ لیکن پھپھو اس کا ایک بھی لفظ سننے کو تیار نہیں ہوتی اور نور کا بازو پکڑ کے اسے گھسیٹتی ہوئی باہر لے جاتی ہیں اور غصے سے کہتی کل جو میرے گھر سے تم نے میری محبت میرے بھروسے کا خون کیا ہے۔ تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میں تم پر بھروسہ کرتی یا تمہیں محبت دیتی۔ آئندہ میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمہاری پھپھو تمہارے لیے مر چکی ہیں۔ اور اسے دھکا دے کے دروازہ بند کر لیتی ہیں۔ پیچھے کھڑی ہوئی فاطمہ یہ سب دیکھ کے مسکرا رہی ہوتی ہے اور سوچ رہی ہوتی ہے کہ اب تو نور کا قصہ ختم ہوا۔ اب سالار کی بیوی بننے کی میری کوشش ضرور کامیاب ہوگی۔ نور رات کے سناٹے میں اکیلی سڑک پہ جا رہی ہوتی ہے۔ وہ بہت خوفزدہ ہوتی ہے۔ وہ آس پاس کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہوتی ہے جبھی وہاں سے سالار کا دوست شہیر گزرتا ہے۔ شہیر فوراً ذوالفقار کو کال ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ زلفی تمہاری نور کی وہ ہمشکل لڑکی سڑک پر بے حال گھوم رہی ہے۔ ذوالفقار یہ سنتے ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کا رخ اسی سڑک کی طرف دوڑا دیتا ہے جہاں نور ہوتی ہے۔ ذوالفقار نور کے پاس جاتا ہے۔ نور اسے دیکھ کے غصے سے کہتی ہے کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ یہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہوا ہے۔ ذوالفقار نور سے کہتا ہے نور گھبراؤ نہیں۔ اور ذوالفقار اپنی جیکٹ نور کے کندھوں پر رکھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں وہی ذوالفقار ہوں، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی نرم ہوتا ہے اور وہ نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں لے جاتا ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ذوالفقار پوری حفاظت اور عزت کے ساتھ نور کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف پھپھو پریشان ہو کر ڈرائیور کو نور کے پیچھے بھیجتی ہیں نور کو واپس لانے کے لیے، لیکن ڈرائیور آ کے بتاتا ہے کہ وہی آدمی نور کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر لے گیا۔ کچھ دنوں بعد ارشما اور سالار کی شادی کا فنکشن دھوم دھام سے چل رہا ہوتا ہے اور فرح اسی خوش فہمی میں سج دھج کے سالار کے آگے پیچھے گھوم رہی ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں وہ بھی سالار کے قریب آ جائے گی اور سالار کی بیوی بن جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ایک لڑکی ہال کا دروازہ کھولتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ اندر داخل ہوتی ہے۔ یہ اسی ندا کی بہن ہوتی ہے جسے سالار نے بلیک میل کر کے موت کے منہ میں اتار دیا تھا۔ وہ لڑکی چیخ کر کہتی ہے کہ خدا کے لیے یہ شادی چھوڑ دو۔ سالار ایک قاتل انسان ہے۔ اس نے میری بہن کو بلیک میل کیا اور اس کو اس حد تک پریشان کیا کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئی۔ اس نے نور کو بھی بدنام کیا ہے، نور کو بھی یہ ہراساں کرتا رہا ہے۔ وہ لڑکی پولیس والوں کو سالار کی ویڈیوز ریکارڈنگز اور ساری فوٹوز دکھاتی ہے جس میں سالار کی درندگی اور نور کو ڈرانے کی کھلم کھلا کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ سب دیکھتے ہی سالار کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پولیس والے سالار کو زبردستی روک کر اسے زبردستی ہتھکڑی پہناتے ہیں۔ ارشما یہ سب دیکھ کے حیران و پریشان کھڑی ہوتی ہے۔ غصے سے آگے آتی ہے اور سالار کے منہ پہ ایک زوردار کا تھپڑ مار کے کہتی ہے کہ تم جیسے گھٹیا اور مجرم انسان کے ساتھ میں زندگی نہیں گزار سکتی۔